وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ، فرمایا کہ لوگ قرآن کے تعلق سے صرف خوبصورت آواز کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھیں گے. یقدمون الرجل، اور نماز کے لیے ایسے بندے کو آگے بڑھا دیں گے لیس بافقہہم، جو نہ فقہ کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے نہ بہتر ہوگا، ولا اعلمہم، اور نہ ہی جانکار زیادہ ہوگا، ما یقدمونہ، اس کو صرف اس لیے آگے بڑھائیں گے الا لیغنیہم، تاکہ ان کو خوبصورت آواز میں وہ نماز پڑھائے. آج ہمارے ہاں اس ملک میں بھی آپ دیکھیں اس کی کثرت ہے. کتنی مساجد آپ چکر لگا لیں، صرف حفاظ کو امام بنا کر کے رکھا ہے لوگوں نے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آواز اچھی ہے. اور بھی رمضان آ رہا ہے، تراویح کے لیے لوگ تلاش کریں گے کون سی آواز والا، خوبصورت آواز والا. اس کو یاد ہے نہیں یاد ہے، سمجھدار ہے نہیں سمجھدار ہے، فرق نہیں پڑتا. اسی لیے ایسے لوگ جن کی آواز اچھی ہوتی ہے لیکن ان کے ہاں سمجھ نہیں ہے، وہ قرآن کا ترجمہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کی صلاحیت، صرف حافظ ہیں وہ. اسی لیے جب وہ نماز پڑھاتے ہیں تو ایسی جگہ سے شروع کرتے ہیں جہاں سے نہیں کرنا چاہیے، ایسی جگہ ختم کرتے ہیں جہاں نہیں ختم کرنا چاہیے. بیچ سے کوئی واقعہ چل رہا ہے، بیچ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جہاں بات نہیں ختم ہو رہی ہے وہاں پر آیت کو ختم کر کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی نماز بھی ختم ہو جاتی ہے. صرف آواز کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ امام بنائیں گے اپنی مسجدوں میں، اپنے علاقوں میں امام کو رکھیں گے. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور آج یہ چیز چل رہی ہے، عام لوگوں کو نہیں معلوم، مسجد کے ذمہ داروں کو نہیں معلوم کہ بھائی کیا، وہ صرف آواز دیکھتے ہیں، رشتہ دار دیکھتے ہیں، آواز دیکھتے ہیں، آواز اچھی ہے چل بھائی امام بن جا تو، باقی کیا فرق پڑتا ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو بیان کیا ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے کہ جو قرآن کا جانکار ہو اور وہ اس کے اندر غور و فکر کرنے والا، یعنی اس کو قرآن کی سمجھ ہو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. اس لیے کہ جب امام جو قرآن سمجھنے والا ہوگا، جب وہ قرآن سمجھ کر کے امامت کرے گا، پڑھائے گا، تو اس کی آواز میں ایک طرح کا جو ہے اثر ہوگا، لوگ محبت سے سنیں گے. گرچہ اس کی آواز اتنی خوبصورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک دم پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنیں، لیکن جب وہ اپنے انداز میں، اپنی آواز میں قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا تو ایسی صورت میں وہ اس کی تلاوت جو ہے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی. لیکن آج ہمارے ہاں مسئلہ الٹا ہو چکا ہے. ہمارے بہت ہی زیادہ اس حوالے سے ہمارے ہاں مسائل خراب ہیں کہ خوبصورت آواز والوں کو امام رکھ لیتے ہیں، خوبصورت آواز والوں کو تراویح کے لیے ہم بلا لیتے ہیں. وہ صرف آواز پر توجہ دیتا ہے، فلاں امام صاحب کی نقالی کر رہا ہے، وہ اس پر توجہ دیتا ہے، حفظ پر توجہ نہیں ہوتی پھر اس کی. وہ لوگوں کو صرف سنانے کے لیے وہ پھر اپنی آواز نکالتا ہے. لیکن اگر آواز بھی اچھی ہو اور قرآن میں غور و فکر کرنے والا ہو، اس کو سمجھداری ہو قرآن کے تعلق سے، تو ایسا امام بہت اچھا ہے، ایسا امام بہت پیارا ہے. اور آج دیکھیں حسن صوت کا مقابلہ کراتے ہیں لوگ کہ کس کی آواز سب سے اچھی ہے، حسن صوت کا مقابلہ کراتے ہیں. کبھی تدبر قرآن کا کمپٹیشن کرایا، مقابلہ کرایا لوگوں نے؟ تدبر قرآن میں غور و فکر کیا اس سے معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ حسن صوت کے بہت سارے کمپٹیشن اور مقابلے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے تدبر قرآن میں کون زیادہ سمجھ رکھتا ہے، قرآن کے تعلق سے کس کی بیداری ہے، اس کے مقابلے بہت کم شاذ و نادر آپ کہیں دیکھیں گے تو دیکھیں گے.